یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے۔ اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر محفل میں ہو، اور حضور بھی چاہتے ہیں میرا ذکر محفل میں ہو، اور صحابہ بھی چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر محفل میں ہو۔ اس پر دلیل میں بخاری شریف، یہ بخاری شریف میرے پاس ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر 1021 صفحہ ان اللہ و ملائکتہ کی تفسیر کے اندر امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے مختلف استاد ہیں جنہوں نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون کی تفسیر کی ہے۔ ان میں سے میرے ایک استاد ہیں ابو العالیہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے نبی پر؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا ہے اور 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی ہے۔ یہ پوری بخاری میرے پاس موجود ہے، عربی میں، سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، ویسے پاکستان کی چھپی ہوئی میرے پاس ہے۔ اور مولانا کوثر نیازی جو بھٹو دور کا وزیر تھا مذہبی امور، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کوکاف کے دیس میں، جنگ والوں نے چھاپی ہے، وہ میرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں بھٹو کی حکومت چلی گئی، ویلا ہو گیا مولانا کوثر نیازی، تو پھر سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے پھر سفر نامہ روس لکھا کوکاف کے دیس میں۔ وہ کہتا ہے جب میں امام بخاری کی قبر پر گیا تو مین دروازہ، جس طرح داتا صاحب کا دروازہ ہے مین دروازہ، تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہوئی۔ تو میں نے، جو میرے ساتھ میرا ترجمان تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنی وافر خوشبو ہے کہ تم نے اتنا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے کہ مین دروازے سے بھی خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی خوشبو امام بخاری کی قبر پر نہیں چھڑکی۔ تو مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر اس نے کہا جب سے امام بخاری دفن ہوئے ہیں آج دن تک ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اس نے لکھا ہے، یہ امام بخاری ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا درود کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا میں اپنی تشریح کروں، آپ اپنی کریں، جس طرح کیبلوں پر آج کل دین کی تشریح ہوتی ہے۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم امام بخاری سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں اللہ کا درود کیا ہے، تو فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور ہمارے چودھری صاحب، ان کا کیا نام ہے جنہوں نے محفل انہوں نے ممتاز صاحب نے جو محفل کرائی ہے، اس کا ثبوت بھی ہو جائے گا اور انکار بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں جی قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو العالیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ رب العالمین فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا ہاتھ کیسے بنایا؟ اب رب مجمع میں تعریف کرے اپنے نبی کی، وہ جائز ہو تو اے ساڑھے بزرگ جڑے ساتھی ہیں نا، اے جے اس گڑی وچ محفل لا جان تے اے کیوں ناجائز ہوئے؟ یہ تو رب ہے نا۔ اب مشکات شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے بکری اٹھائی، دوڑ پڑا، اس نے ڈنڈا لے کر بکری چھڑا لی، بھیڑیا جا کر ٹیلے پر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا بڑا ظالم آدمی ہے تو نے، مجھے رب نے رزق دیا تو نے مجھ سے چھین لیا۔
اب وہ یہودی چرواہ کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے جی، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا افلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، وہ کہنے لگا چھاڑو یار بھیڑیا گلا کردا یا نہیں کردا۔ بھیڑیا انہوں کہنا ہونا بھی ایک وقت آئے گا حضور دی امت وچ ربڑ بھی بولے گی، بھیڑیا تو بھیڑیا ہے۔ حضور آ گئے نا، ہر کجا ابینی جہان رنگ بو، اقبال کہندا ہے ہر کجا ابینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش برویت جستجو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہار است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اقبال کہندا قیامت تک جیڑی بھی گل ہوئے گی نا، ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود۔ اقبال کہندا جتنی بھی وڈی گل ہوئے گی اتنے حضور دا غلام ہوئے گا۔ اور میں ملک شام گیا تے حضرت بلال دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے سی، حبشی زبان نے جڑی آپ نے نعت پڑھی نا حضرت بلال نے، او دا ایک شعر لکھے ہویا جدا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا۔ او شعر کی لکھیا سی سامنے دیوار اتے، بڑا مدھم جا آپ دی قبر انور دے سامنے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ یہ حبشی زبان کی نعت کا شعر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جتنیاں بھی وڈیاں گلاں ہون گیاں، قیامت تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ تانوں پتہ ہے افتخار چودھری نو ہی سپریم کورٹ والا جڑا چیف جسٹس ہے انہوں بھی حضرت عمر ہی نظر آئے 1400 سال تاریخ ہے، کہنے لگے جدو حضرت عمر عدالت وچ پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ 1400 سال اور کوئی نہیں نظر آیا انہوں۔ ہاں یہ حضرت بلال دعویٰ کر کے گئے، انہاں کیا حضور جدوں بھی وڈی گل ہوئے گی تے تواڈے غلام پیش ہون گے قیامت تک، اور کسی نو نہیں پیش کیتا جائے۔ ہاں قیامت تک عیاشیاں بدماشیاں تے سارے پیش ہون گے نا۔ حضرت صدیق اکبر جدوں روانہ کیتا نا لشکر اسامہ دے نال پیدل چل کے جا رہے تے نال فرما رہا ہے زنانیاں نہیں مارنا، جنگ زنانیاں آ جان انہاں نو نہیں مارنا، بچیاں نو نہیں مارنا، پھلدار درخت نہیں کٹنے، بلا وجہ حیوان نہیں ذبح کرنے۔ جڑے یہود و نصارہ دے مولوی الگ تھلگ ہو کے انہاں دے راہب تے انہاں دے جناب کسی سین وہ بیٹھے ہون گے اللہ اللہ کر رہے ہون گے، انہاں نو نہیں مارنا۔ اے آپ نے ہدایات دیتیاں تے امریکہ وچ اے تے افغانستان وچ امریکی فوجی دا دماغ خراب ہویا، کہندے نے دا ایکسیڈنٹ سی، دا دماغ خراب ہویا، وہ اپنے فوجی کیمپ چوں نکل کے جا کے 9 زنانیاں مار دیتیاں، 4 بندے مار دیتے تے 4 بچے مار دیتے۔ تے میں کہا جی وہ دا دماغ خراب سی تے اپنے کیمپ تے بندے کیوں نہیں مارے انہیں؟ تے دنیا دیاں گلاں کرنے جی بڑے علم بردارن حقوق دے۔ تے میں کہا رسول اللہ نے تے اپنے غلاماں نو کیا بھی زنانی نہیں مارنی، جنگ تے روانہ کر دیاں۔ یہ قیامت تک جدوں گلاں ہون گیاں نا وڈیاں تے حضور تے غلام ہی پیش ہون گے، اور کسی نو نہیں پیش کیتا جائے گا قیامت تک۔ جدوں بھی اے قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا بھائی، وقت دا حکمران صلاح الدین ایوبی مرے تو دے گھر دے کفن دے پیسے بھی کوئی نہ ہون، یہ قیامت تک اور کوئی حکمران پیش نہیں ہو سکے گا، یہ حضور دے غلام پیش ہون گے۔ مسلمانہ چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی دا کفن بنایا، ہاں تو یہ قیامت تک حضور دے غلام ہی پیش ہون گے۔ اس واسطے میں وضاحت کی تھی، اقبال کہندا ہے بھائی جد قیامت تک جتنیاں گلاں ہون گیاں حضور دی وجہ تو ہون گیاں۔ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال حضور دی امت کیڑا جرم نہیں کر رہی، تسی دسو ذرا۔ اے یاسین صاحب یہ بھی بڑا ضروری محفل منانا۔ اے میں ویکھیا جڑے کوئی وڈے کوٹھیاں والے بن جاندے وہ کہندے ہمیں ذکر کی بات 5 ٹائم میں نماز پڑھ لینا۔ میں کہا 5 ٹائم نمازاں نال عذاب نہیں ٹلنے۔ حج کر آیا تو اپنی ذات واسطے کیتا، عمرہ کیتا تو اپنی ذات واسطے کیتا، زکات دیتی تو تیرے تے فرض سی، روزہ رکھیا تو رسول اللہ دی ناموس واسطے کیڑا کام کیتا ہے؟ اے بخاری میں اگر پڑھ کے دسا نا بھئی صحابہ کیڑیاں نعتاں پڑھیاں جنگ دے دوران، اے بخاری وچ لکھی ہوئی ہیں۔ آج لوگ نعت تے بھی تنازع پہندے جی نعت، میں کہا جی بخاری پڑھی ہوئے تے پتہ ہوئے کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی، کیڑا جرم ہے؟ میں وہ قرآن دی آیتاں پڑھا جنہاں وچ ایک جرم دے بدلے رب نے کسی نو بندر بنایا، خنزیر بنایا، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فاخذنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کوئی گل فرمایا اسی ہر بندے نو نپ لیا گناہ دی وجہ تو، حضور دی امت کیڑا جرم نہیں کر رہی۔
ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਮੁਹਰਮਾਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਰਮਤ ਅਲੈਕੁਮ ਉਮਹਾਤੁਕੁਮ व बनातुकुम व अखवातुकुम, ਇਹ ਉਹ ਮੁਹਰਮਾਤ ਅਬਦੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਜ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਹਰਮਾਤ ਅਬਦੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੰਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਟੀ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਬਰਸੇ, ਨਾ ਖੂਨ ਬਰਸਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? क्या मौलवियों की वजह है, पीरां की वजह है, किसी की नेकी की वजह है, किसी की जनाब कोई तबलीग की वजह है? इकबाल कहना नहीं, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। हाँ, अताए अरब जलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब रब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये सारा कुछ हुजूर की वजह तो है। पहली उम्मत एक जुर्म करन ते राती दरवाजे ते लिख देता जाए, इस बदबख्त ने राती है करतूत कीता है। हुजूर दी उम्मत लखा जुर्म करके सवेरे मुंह धो के फिर बाहर निकले ते दरवाजे ते लिखिया न होवे, असा ये भी हक अदा नहीं कर सकते थे। आज हुजूर दे मिलाद जी सहाबा मनाया, ऐसो ते झगड़े, मिलाद ते जुलूसां ते फायरिंग, ऐसो ते झगड़े। मैं आखा रसूलुल्लाह दी वजह तो खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। ऐ मेरी नबज चल रही थी, मैं जिंदा जो रुक गई तो मर गया। इकबाल कहना कायनात दी नबज के नाल चल रही, इकबाल कहना हुजूर दे नाम नाल चल रही है कायनात दी नबज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। हुजूर आ गए। की आ गए जी? हुजूर आ गए। जानवर मशरक दे मगरब वाल नस्ब है, मगरब दे मशरक वाल नस्ब है, एक दूसरे ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਏ हुजूर आ गए। 1000 साल तो ईरान विच अग जल रही जिदी लोग पूजा करते। जिस रात हुजूर आए सवेरे ठंडी हो गई, पुजारी गए, उन्हें क्या तेनू की होया, राती तेल नहीं पाया? सरकारी सतह ते अग जल रही, सवेरे ठंडी हो गई। अग कोल गए जदों पुजारी, उन्हें क्या क्यों पुजी? उन्हें क्या तुहानू पता नहीं राती हुजूर आ गए। हुजूर आ गए ते हुजूर जदों हुजूर दी आमद उत्ते नहरे फुरात इंज चल रही, जिहदे किनारे ते यहूद नसारा ते जनाब बुत परस्तां दे माबद बने हुए, नाले अल्लाह दियां नाफरमानियां करदे, नाले ठंडे पानी पींदे नहरे फुरात दे। जिस रात हुजूर आए नहरे फुरात इंज चल पई। वो पुजारी सवेरे उठे, उन्हें क्या तेनू की होया? उन्हें क्या तुहानू पता नहीं राती हुजूर आ गए। हुजूर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,24,000 नबी ते रसूल तशरीफ ले आए। शैतान ते जिन जाके फरिश्ते नहीं फल मुदब्बिरात अमरा, फरिश्तों के मशवरे सुनते सन जाके। अल्लाह ताला ने ड्यूटी लाई, फलानी जगह सवेरे बारिश बरसानी, फलानी जगह हवा चला देनी, फलानी जगह जनाब ए गल करनी। जाके कन ला के सुनते सन, झूठ सच मिला के लोगों को पैसे लेंदे सन। जिस रात हुजूर आए, जदों ए शैतान ते जिन आसमाना वाल गए, फातबाउ शहाबुन साकिब, जदों कुरान कहता है एडे एडे जनाब अग दे गोले उन्हां दी कंड च पै, जिन्हां ते शैतानां दे नसे वापस। उन्हां क्या की होया? पहले ते 1,24,000 नबी ते रसूल तशरीफ लाए, सानू कदी अग दे गोले नहीं पै, अज क्यों पै? उन्हां क्या तुहानू पता नहीं आज हुजूर आ गए। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई। जब रसूलुल्लाह आ गए, अब इसके बाद फिर अब कोई हुजूर का उम्मती ऐसे ऐसे करके हुजूर की शानें बयान करे तो उसको सोचना चाहिए अब तू किसका इंतजार कर रहा है? फिर हुजूर तो आ गए, अब तो रसूलुल्लाह आ गए। हैं जी साहबा मिलाद मनाया, मैं कहा साहबा मिलाद मनाने मनाने तो बलोचिस्तान दियां सरहदां तक आ गए। हाथ च तलवार नपी, घोड़े ते सवार, हट जाओ है हुजूर आ गए। कैसर किसरा दे दरवाजे जा खड़काए, हट जाओ है हुजूर आ गए। ते आज असीं घर बह के महफिल मिलाद न मनाइए ते इत्थे भी परेशानी होवे। मैं गल इस वास्ते की भाई रब भी फरिश्तियां दी मजलिस विच अपनी शान दे मुताबिक नबी दी तारीफ करना, वो भेड़ी वाली गल। भेड़िया कहने लगा छाड़ा यारा भेड़िया गल्लां करना कि नहीं। अफला अदुल्लो का अलामन हुआ आजब मिन कलामी, और मैं तेन वड्डी गल ना दसा भेड़िया गल्लां करना या नहीं करना, इस गल नूं छड्ड। उन्हें क्या दस यारा की गल है? उन्हें क्या रसूलुल्लाह बैन अल हर्रतैन व बैन अन नखलतैन युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा हुवा काइनुन। कहंदा इत्थे की जंगल विच खे खा रहा, जाओ खजूरां वाले शहर पहाड़ां दे दरमियान अल्लाह ने उत्थे एक नबी भेजे, जो कुछ हो चुकिया ओदियां खबरां भी दे रहा, जो कुछ क़यामत तक होने वाला ओदियां खबरां भी दे रहा। यार तुसी मौलवियां दा झगड़ा तो नहीं, इकबाल भी या रसूलुल्लाह कहंदा, तुसी तो कह दो सारे, इकबाल ते मौलवी कोई नहीं। कहंदा बा खुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार, या रसूलुल्लाह पिन्हा तू पैदा है मन। इकबाल कहंदा या रसूलुल्लाह अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, आपसे आमने सामने बात करता हूँ। क्यों जी मौलवी है इकबाल? इकबाल तो कहंदा यूरोप विचों पढ़ के आया ते मौलवी साड़ी तो तुसी इख्तलाफ कर सकते हो, या रसूलुल्लाह तो इकबाल भी क्या
اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں. اقبال کہندا حضور آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر ہی نہیں گیا. قیامت والے دن بھی شرمندگی نہ حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. ایک بال دی اپنی محبت ہے، ورنہ قیامت والے دن کیڑا ذرہ ہونا ہے جڑا حضور دی نگاہ تو پوشیدہ ہونا ہے. ایک بال کہندا حضور مینو قیامت والے دن یا اللہ مینو حضور دے سامنے شرمندہ نہ کری. مسلمان فقیر کج کلاہ رمیدہ سینہ او سوز آئے، دلش نالت چران آلت ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول. اقبال کہندا حضور میرا دل روندا کیوں روندا ہے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں، یا رسول اللہ. ہے جی یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا. کلندر لاہوری فیصلہ کر گیا اس گل کا. اقبال درویش لاہوری، اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. ہاں اقبال کہندا حضور میں پوری دنیا پھریا مینوں سیدھا کسے نہیں کیتا، میں تو رب دے بارے بھی شکوہ کر بیٹھیا. اقبال مینوں سیدھا کسے نہیں کیتا. کہندا حضور تہاڈی محبت اقبال نوں بھی سیدھا کر گئی. اقبال نوں بھی محبت رسول ایک چیز ایسی ہے، دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، جس ویلے محبت رسول ہوئے. ورنہ وقت تک کانسٹیبل ہوئے، وقت تک کانسٹیبل ہوئے ہے جی تے سامنے وقت دا گورنر کھڑے ہوئے، حکومت بھی انہاں دی ہوئے، تو اس نو کس نے پیسے دیتے؟ 65 ایجنسیاں غازی ممتاز کو تحقیق کرن، جناب تو انہوں دسو توڑے پیچھے کیڑا مولوی کتھوں پیسے لینے. غازی ممتاز سارے نو ایکو جواب دیتا. انہوں نے کہا پاگل دے بچے ہو، میں محبت رسول ہے جے کام کیتا. 10ویں مہینے پتر جمے تے 4 جنوری نو واقعہ ہو جائے، 2 باری سزائے موت سن کے تے پھر وہ فیصلہ انج اچھاڑے انج جیل وچ. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا، انہیں غازی نے انج فیصلہ اچھاڑیا. انہیں کہا اے ججا اے دسی جا شام تک غازی نو پھانسی لگ جائے گی. کی خیال ہے جناب؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی. اقبال کہندا دوویں جہانہ دا سردار عشق ہی ہے. اور اقبال کہندا عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدہ تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ تو میں باس نہیں نہ چھیڑنا چاہتا ورنہ وہ گل دوسری طرف چلی جانی. میں کلام اقبال دا بھی حافظ ہوں، نال قرآن دا بھی حافظ ہوں. توجہ، او بھیڑیا کہنے لگا یارا جا کھجورانے شہر، او تھے اللہ نے ایک نبی بھیجے. جو کچھ میں ایک سوال ہے تواڈے کول، جیڑا نبی دے علم دے بارے باس کرنا انہوں کم از کم بھیڑیے جتنا بھی ایمان ہوتا کوئی نہیں، کل ہووے تو ٹنگا. میں سوال ہے کہ وہ بھیڑیا کیڑے مدرسے چ پڑھیا سی؟ تے پتہ ہے نبی دے علم دے بارے کی گل کیتی؟ یخبرکم بما مدا و بما ہوا کائن. جاؤ ایتھے کی کرنا، اس شہر جا. اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکا مدا، جو گزر چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے. و بما ہوا کائن، اور جیڑا کچھ ہون والا اودیاں خبراں بھی نبی دے رہا. واہ جنگل دے بھیڑیا، تینوں کنے دسیا میرے نبی دی شان ہے؟ جنگل دا بھیڑیا بھی من جاوے، 2 ٹنگا والا نہ منے تو پھر سوچے بھائی بھیڑیے جتنا بھی تیرا ایمان کوئی نہیں. وہ پتہ ہے کی کہنے لگا وہ بھیڑیا اور چرواہا کہنے لگا میں جاندا تے ہاں لیکن میری بکریاں دی حفاظت کون کرے گا؟ انہیں کہا اے ڈیوٹی آج میں دینی. میں آخر نبی دا نا آئے جے تے بھیڑیا بھی بندے والے کام شروع کر دیندا تے بندہ ہو کے بھیڑیاں والے کام شروع کرے. وہ چلا گیا جناب. میں گل کرنے لگا میں حضور بھی چاہتے ہیں مجمع میری تعریف ہوئے. انہیں جا کے امام الانبیاء نال ملاقات کی تھی، سارا واقعہ دسیا، انج میں بکریاں چرا رہا انج ہویا، کلمہ پڑھیا. حضور نے فرمایا ایک گل تو کیتی میرے نال تنے تنہا، ہن میں بلانا سارے اپنے غلاماں نوں مجمع وچ سنا پھر بھیڑیے تیرے نال کی گل کیتی. جی صحابی کھڑا ہوئے تے حضور تشریف فرما ہون تے مجمع ابو بکر عمر عثمان علی ابو عبیدہ سعد سعید ایڈے شیر بیٹھے ہون، اٹھ کے گل کرے یار انج بھیڑی آیا، پھر انج بکری نپی، پھر میں انج چھڑایا، پھر انہیں حضور دی شان انج دسی. حضور خوش ہو رہے ہون، صحابہ بھی خوش ہو رہے ہون. او مجمع جائز ہوئے تے ایتھے مجمع کیوں ناجائز ہوئے؟ لو جی میں آخری گل کرن لگا، گفتگو مک گئی چونکہ لیٹ میں پہلے ہی بڑا ہو گیا. میں بیمار بھی ہاں تے تسی امید ہے مینوں معاف کر دو گے تے چودھری صاحب بھی معاف کر دین گے تے وہ بھی میزبان بھی معاف کر دین گے. بیماراں واسطے رب دی میں بڑیاں چھوٹاں تساں بھی مینوں چھوٹ دے دیو گے امید ہے. وعدے دی خلاف ورزی تے بہرحال جرم ہے. میں حاجی صاحب نوں کہیا سی میں بیمار ہاں، بہرحال میں آ گیا، لیکن ایک گل یاد ہے میں دل دا بیمار کوئی نہیں.
دل میرا کھوٹا کوئی نہیں، اساں جنوں بھی منیا حضور دی نسبت نال منیا۔ اقبال کہندا دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پیوستہم۔ اقبال کہندا دل لان والی کو جائے حضور دی ذات، بس اور گل ہی کوئی نہیں زے فرق تابہ قدم ہر کجا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا اینجاز۔ اقبال کہندا ہے میں جدو سیرت رسول پڑھی تے سورت رسول پڑھی حضور دے واڑاں تو لے کے پیراں دے ناخنا تک تے میرے دل نے گواہی دتی دل لانا ہی تے ایتھے لا، اور دل لانا والی جائی کوئی نہیں۔ ایویں چلو بھائی گھوڑے سمندراں صحابہ کیا پا دیاں گے، گھوڑے تے ایسا نہیں کوئی نہیں صحابہ کو، 8 تلواراں لے کے تے جناب 1000 بندے دے مقابلے ٹر پینا، ایک گل ہے عقل وچ والی نہ کوئی نہیں۔ اقبال کہندا مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہندا جتھے عشق ہوئے گا اتھے مومن ہوئے گا، جتھے مومن ہوئے گا اتھے عشق ہوئے گا۔ عقل صفاق است تو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر۔ اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا، کیوں جی صاحب جمعے تے میں حضرت خبیب بن عدی دا واقعہ جڑا سنایا، کائنات جتنا ظلم کسے تے نہیں ہویا جڑا صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی تے ہویا، زندہ بخاری شریف بھی موجود ہے۔ آپ نو زندہ بن کے ٹک ٹکی تے مقام تنیم جتھے مسجد عائشہ آج کل عمرہ لوگ کر رہے ہیں، اس مقام ہوتے حضور دے صحابی نو ٹک ٹکی تے بن کے آپ نے پورا ترانہ پڑھیا، بخاری شریف بھی چند شعر موجود ہیں اس ترانے دے۔ آپ نے جناب ایک ایک کافر تے زنانے وقت جمعوا ابناؤم و نساؤم وقربت من جزء طویل ممنعی، سمجھ آئی؟ فقط بدعوا لحمی وقد یاس مطمع، یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا، ایک ایک بندہ آوے آپ دے جسم دا ٹکڑے کرے، جناب آپ نے کوئی نیزہ مارے کوئی تلوار مارے، زنانیاں آ گئیاں، منڈے آ گئے، اوباش آ گئے، جوان آ گئے، بڈھے آ گئے، انہیں اعلان کر دیتا ہے بدر و احد جنہاں دے لوگ مرے گئے، آؤ محمد عربی دا غلام قابو آ گیا دے کو بدلہ لو۔ اتنا ظلم ہویا خبیب بن عدی نال، اتنا ظلم ہویا کہ آپ دی ہر شے انہاں کٹ کے رکھ دیتی، پیراں دی انگلیاں کٹیاں انہاں دے کیمے بنائے، کٹ دیاں زبان آپ دی صرف آخر تے رہ گئی۔ اس ویلے مشرکین مکہ نے پوچھا ہن دس جس نبی دی خاطر آج تیرا یہ حال ہو گیا، تیرا دل تے چاہندا ہونا آج تو نہ ہوندا تیری جگہ تیرا نبی ہوندا۔ تے سارے بزرگاں نے لکھی ہے گل بڑی جوش نال کہ حضرت خبیب بن عدی نے محبت رسول اس ویلے نعرہ ماریا یا محمدو، انہاں کیا پاگلو میرے آقا جتھے بیٹھے نا اتھے ہن بھی میں اس گوارا نہیں کردا کہ حضور دے پیر وچ کوئی کنڈا چپ جائے۔ اے حضور محبت رسول ہے، اے انسان نو اے گل کر، ورنہ تے بندہ گھر بیٹھے نو گلاں بسی کر رہے ہوندے جمعے والے دن لوکاں دیاں ٹنگاں ویسے کمی جا رہیاں، بھئی مولوی صاحب کچھ کرو نے، بھئی مولوی صاحب کی کرانا ہے بیچاریاں، بھئی 400 قرآن دے نسخے چل جان تے مولوی صاحب جمعے والے دن اے بھی نہ دسن کہ بھائی افغانستان 400 نہ قرآن دے نسخے جلا دیتے ہیں تے 1400 سال تاریخ گرے ہویا مسلمان گناہگار ہوئے، انہاں دیاں کتاباں محرفن، انجیل بھی محرف ہے، قرآن نے کیا یحرفون الکلم من بعد، بھائی انہاں دیاں کتاباں تبدیل شدان، فویل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما یکسبون، انہاں بربادی ہے، انہاں خود کتابیں جو کٹ وٹ کٹ کے اپنے کم لکھین، لیکن قیامت تک کوئی مسلمان گناہگار بھی ہوئے گا تورات تے انجیل دے ایک ورقے دی بھی بے ادبی نہیں کرے گا، پھر بھی اسی دہشت گرد ہیں یارا، پھر بھی اسی انتہا پسند ہیں، 400 قرآن دے نسخے جل جان، اور جناب یہود و نصارہ قرآن دے نکے نکے نسخے لے کے خنزیر دے منہ وچ پاون، پھر بھی اسی انتہا پسند ہاں، قرآن دے ورقے پاڑ کے ٹیشو پیپر استعمال کرن، قرآن نو لیٹریناں وچ سٹن، قرآن نو گولیاں مارن، قرآن کھول کے شراب دیاں ہوتے بوتلاں ڈولن، قرآن کھول کے خنزیر دے گوشت دے ہوتے ٹکڑے رکھن، وڈیاں وڈیاں گڈیاں دے تھلے قرآن رکھ کے ٹائر گھماون، اسی پھر بھی انتہا پسند ہاں۔ تسی کدی سوچی ہے سارا کچھ قرآن نہ کی وجہ تو ہو رہا، تہاڈی میری وجہ تو ہو رہا، حسن ہاں جی تہاڈی میری وجہ تو ہو رہا۔ ایتھے سکھ آئے اپنا کی نام ہے عجائب گھر، اتھے جڑا چوکیدار ہے 35 سال تو انہیں مینوں گل دسی، وہ کہنے لگے جی گرنتھ کھلی ہوئی سی تے سکھاں نے احتجاج کر دیتا، انہاں کہا تانوں کس نے کہا ساڈی گرنتھ کھول کے رکھو، اتھے بہ گئے، انہاں اپنی گرنتھ ٹھپوا کے اتھے غلاف چڑھا کے تے پھر گئے۔ میں آکھا مسلمان گلی وچ قرآن دا ورقہ پہ ہوے روپیہ چکدا، قرآن دا ورقہ نہیں چکدا، کہندا ہے کوئی میری ڈیوٹی شامل ہے، اللہ دا نام لکھے اخبار دے میں چکڑے، جب تک میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، اقبال کہندا ہے وہی سرمارہ داری بندہ مومن قدیم، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اقبال نے لکھا مجلس شورا
شیطان نے سارے کافروں نو بلا کے تے تقریر کی تھی شیطان نے، شیطان کی مجلس، ابلیس کی مجلس شورا عنوان رکھیا اقبال، اودے چ اقبال کہندا ہے اے شعر پڑھے شیطان نے، انہیں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ، نہ کدی قرآن دی گل نہیں کرنی، یہ کدی یہود دے پیچھے نسن گے، کدی نصرانیاں دے پیچھے نسن گے، یہود و نصارہ نو یہ یار بنان گے، کہتا کدی بھی شیطان نے تسلی دیتی، انہیں کہا تسی بے فکر ہو جاؤ کہ حضور دے غلام کدی بھی قرآن دی گل نہیں کرن گے، بلکہ اپنے پتروں نو بھی جوان کرن گے، قرآن دی ہوا نہیں لگن دین گے۔ کہنے ہم نے سلامہ جربہ دے بجائے کہن گے جے پتر نو ہا لگ گئی قرآن دی تو پھر ساڑا پتر تو دیندار ہویا۔ اس تو وڈا کائنات وچ کیڑا جاہل ہو سکنا جنوں قرآن پڑھنا نہ آوے، اس تو وڈا کائنات وچ جاہل کوئی نہیں، لیکن ہن جاہل وہ سمجھا جاندا جس نوں جناب انگلش نہ آندی ہوے، باویں بسم اللہ بھی سدھی کل واللہ بھی رحمان ملک نو 3 واری لکھی ہوئی نہیں آئی، یہ ہن اسی گل کریے کہ جی مولوی صاحب ایسی بات کرتے ہیں، ایسے بات تو نہیں نہ کرتے، جیڑی اس تو وڈا کائنات وچ جاہل کون ہے کہ جنوں کل واللہ تے اسی 5 سال دے بچے نو جناب یاد کرا دیندے ہیں۔ میری اپنی بچی چھوٹی جی جناب اس نو جناب چنگی بلی یاد ہے قرآن، اور جڑی گل کرو تو اس نو یاد، اجے اس دی عمر ہی 5 سال ہوئی ہونی زیادہ تو زیادہ، تے اسی مسیتاں وچ سویرے بچے جڑے پڑھن آندے چلو اے کھڑا ہو جا تو پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کل واللہ تے اسی بچے نو 9 سال وچ پڑھا دیندے ہاں۔ اسے واسطے جناب اے مسیتاں کولوں بھی بچے دور ہو گئے، دین کولوں بھی دور۔ میں گل دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا، اقبال دی گل، اقبال کہندا انہیں جناب آخر تے گل کے کی تھی، انہیں کہ الحذر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہندا ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا، شیطان نے کیا اپنے کارندے نو بش نو تے اوباما سارے نو کٹھیاں کیتا، کہنے لگا سدا لوگاں نو قرآن کولوں ڈراندے رہنا ہے، اوہ قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، لوگاں دے ہاتھ کٹے جان گے، زنانیاں اندر بہ جان گیاں، اوہ زنانیاں نو برقے پوا دیتے جان گے، اوہ جناب حقوق نسواں، اوہ جناب قرآن حقوق نسواں نہیں دسدا۔ میں ایتھے گل کردا جاواں، حضور نے 6 گلاں کیتیاں ظاہری حیات وچ، آخر جان لگیا حضور نے 6 گلاں کیتیاں، اس تو بعد آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے، 6 گلاں وچ انہاں گلاں وچ ایک گل بھی سی، النساء النساء، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں دنیا تو جا رہا ظاہری دنیا تو، اتقوا النساء اتقوا النساء، اپنی زنانیاں دے بارے اللہ کولو ڈرنا۔ میرے آقا دنیا تو جاندے بھی مسلمان عورتاں دے حقوق دسے، مرداں دے حقوق حضور نے نہیں دسے، تو پھر کبھی اسلام حقوق نہیں دیتا، لیکن اسلام شمع محفل نہیں بناتا۔ حضرت ام خلاد انہاں دا صاحبزادے، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، انہاں دے صاحبزادے شہید ہو گئے جنگ خندق کے، پورا لباس پا کے اپنے پتر دی لاش تے آئیاں اینج کر کے، جناب حضرت خلاد شہید ہو گئے، انہاں دی ماں آئیاں، صحابہ نے کیا مائی پتر بھی شہید ہو گئی تے پھر بھی لباس پائی پھر نہیں تے پردہ کیتی پھر دی، تے حضرت ام خلاد جڑی گل کیتی قیامت تک ساڑے مسلماناں دیاں دھیاں بہناں ماواں واسطے مینارے نور ہے۔ حضرت ام خلاد فرمان لگیاں میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیات نہیں نہ کھویا۔ توجہ گل جڑی میرے کوئی سمجھ آ رہی تو انو بس میں گفتگو مکان لگا۔ حاجی صاحب نے کیا چونکہ حضرت خبیب بن عدی والی گل میں سنا دیتی تو انو او دے واسطے تو 1 گھنٹہ پورا چاہیے کہ آپ نہ کیڑے کیڑے ظلم ہوئے۔ پھر آپ نے تختہ دار دی طرف جدو جا رہے سن تے کافرہ نے کیا ہوئے خبیب کوئی آخری تیری شوق ہوئے، آخری خواہش تیری پوری کریے، آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ آپ نے انج پڑھے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے فواللہ، اے سیاست دی حدیث ہے، فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو، فرمایا خدا دی قسم ہے میرا دل کردہ سی آج میں رب نال لمیاں گلاں کراں، لمے سجدے کراں، کیونکہ آخری نماز ہے، لیکن میں نماز مختصر اس واسطے کی تھی مطلب تساں اے نہ سمجھو محمد عربی دے غلام موت دے ڈر کولو نماز لمی کی تھی کھڑا۔ آپ نے انج کھڑ کے جناب ٹک ٹکی ہوتے تشریف لے گئے۔ اے حضور دے غلامن صدق خلیل بھی عشق اور صبر ہے۔ ویسے قیامت والے دن جی خبیب بن عدی آ گئے، انہیں کہو میں تے پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی فرض چھوڑ دے رہے ہو، ساڑھے کول کوئی جواب کوئی نہیں ہونا، وہ نفل بھی نہیں چھوڑے بابا جی۔ فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو، حالانکہ فرض تو نہیں سن، لیکن سانو دسیا ہوا اسی پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی صحت مند ہو کے فرض نہ چھوڑنا کم از کم۔ لو جی آخری بات میں او کرن لگا سی، حضور دے صحابہ بھی چاہتے ہیں مجمع تقریر ہوئے، میں کتاباں تو بہت ساریاں لے آیا، ساریاں میں عربی لے آیا، مطلب تسی سمجھو آندھی میں تھوڑی بہتی ہے عربی، دعویٰ کوئی نہیں لیکن آندھی ضرور ہے، دعویٰ کوئی نہیں، دعویٰ تے حضور دی غلامی دا صرف کیے جی، حضور دی غلامی دا دعویٰ بس، اور کائنات گل ہی کوئی نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نو زیارت ہوئی تے فرماندے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک نام سجن دا گھا رہی،
رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہ نال پیر میر علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرماندے نے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی تے علم دی آکڑی اس وقت تک ہوندی جس ویلے محبت رسول سینے چ نہ ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے سامنے کھڑے ہو گئے مواجہ شریف دے تے عرض کی تھی حضور زیارت کراؤ خواب وچ تے کئی واری ہوئی دیدار آج سامنے چاہیدا تے رسول اللہ نے نہ کرایا تے اعلیٰ حضرت بریلوی جا کے نعت لکھ دیتی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں جو آخر تے پہنچے نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جدو اعلیٰ حضرت بریلوی ہے لفظ کہے تے حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے فرمایا بس بھائی احمد رضا اس تو بڑی گل نہیں کرنی تجھ سے کتے ہزار پھرتے فرمایا احمد رضا حضور تینو دیدار کیوں کران تیرے جو ہزارہ تھے کتے پھرنے حضور نال پیار ہوئے تے ٹوٹ کے ہوئے سوچ سوچ کے نہ ہوئے ساڑھے بزرگ پہلے دس گئے بھائی حضور نال کیڑی گل حضور دے بارے کرنی تے کیڑی نہیں کرنی دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنی ایک حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا اس تو علاوہ وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے کیوں فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد حد وہ تھی جو پہلے بیان ہو گئی حضور کو رب نہیں کہنا رب کا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں امام بوصیری فرمانے لو ناسبت قدرہ آیت اعظم اللہ یسمو حین یدا دار سر رمامی اے ساڑھے آج دے بزرگ نہیں ہیں ساڑھے بزرگ سانو کوئی بھکھا تے کلاش علمی طور تے نہیں چھٹ کے گئے 100 جلداں وچ ایک کتاب لکھ کے گئے 100 جلداں عربی اسی کوئی بھکھے کلاش کوئی نہیں بھی اسی غیران دی طرف ویکھیے بھائی ساڑھے بزرگ لکھ کی کچھ نہیں گئے آج کوئی نوے مولوی پیدا ہوئے تے نواں دین آیا ساڑھے بزرگ سارا کچھ لکھ گئے امام بوصیری کہنے نا مسلمانہ حضور کی شان بہت وراء الورا ہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون قیامت والے دن پتہ چلے گا جب حضور جلوہ گر ہون گے تو پھر حضور دی شان دا پتہ چلے گا پھر ساری کائنات حضور دے قدمہ وچ جائے گی حضور مارے گئے لٹے گئے آج کی بنے گا حضور فرمان گیا ٹھہرو ٹھہرو انا لہا کیوں پریشان ہو میں جو اس کام کے لیے ہوں حضور فرمان کے میں ہی اس کام اور پھر قیامت والے دن حضور سجدہ فرمان کے بخاری شریف وچ موجود ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ طبرانی دے حوالے نال لکھیا کہ جدوں حضور سجدہ کرن گے تے اپنی دستار اتار دین گے ننگے سر اللہ دے سامنے تے دا معنی سمجھ دے ہو دنیا ہوتے بندہ کسی دے سارے سار ننگا کر دے وے لوگ کہندے حد مک گئی یار بس ختم ہو گئی قیامت والے دن حضور اپنی امت دے واسطے سر بھی اللہ دے سامنے ننگا کر دینا تے سانو چاہیے حضور دیاں تعریفاں کرنیاں یا بیٹھ کے حضور دے بارے کوئی گل کرنی اسی تا اے بھی قیامت تک جناب ایک قرض اتار سکنے ہاں پیو بھی نس جائے گا قیامت والے دن ماں بھی ویکھ کے نسے گی یار بھی ویکھ کے نسن گے ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ مجرم نسن گے حضور فرمان گے ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ کدھر جا رہے ہو کدھر اور تہاڈی ٹھکانہ ہے کدھر حضور ہی سجدہ فرمان گے تے گل قیامت والے دن بھی بنے گی ایتھے بھی حضور دی وجہ تو گل بڑی ہوئی ہاں رب العالمین جڑا بے نیاز ہے اس نے اپنے حبیب دی شان بہت وڈی بیان کی تھی توجہ ابو مسلم خولانی تابعی ہیں اسود انسی نے یمن کے اندر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے 2.5 نبی بن گئے 2 مردوں نے اعلان کر دیا ایک زنانی نے اعلان کر دیا میں بھی نبی ہوں 2.5 نبی پیدا ہو گئے اتے ہوتے تھے یاسین صاحب نے کدھر علیحدہ محفل ہوئے تو پھر انہوں نے دسیے بھائی صدیق اکبر جنگ یمامہ حضور دی ناموس دا کتنا وڈا مسئلہ ہے آج ناموس رسول دی گل کرو لوگ کہتے ہیں مولانا سیاسی گفتگو کر رہے ہیں یعنی 50 سال تک مسیطہ نماز دی کہتے ہیں مولانا صاحب نماز کی بات کرو میں کہا جی سرکار نے نماز بھی پڑھی تھی حضور بدر وچ بھی گئے احد وچ بھی گئے حنین وچ بھی گئے صحابہ یمامہ وچ بھی گئے 200 توجہ 72 جنگاں بندیاں جڑا حضور دی ظاہری حیات وچ لڑیاں گئیاں 47 سرایا جڑا حضور نے روانہ صحابہ کیتے تے خود نہیں گئے اس جنگ نو کہندے سریہ جس وچ حضور خود جان اس نو کہندے غزوہ 27 غزواتن تے 47 سرایاں یہ 72 جنگاں بندیاں انہاں وچ کل صحابہ جڑے شہید ہوئے نا انہاں دی تعداد 259 ہے کتنی ہن میں ناموس رسول ہوتے جڑی گل کرن لگا جنگ یمامہ ختم نبوت تے جڑی جنگ لڑی گئی آج مرزائیاں نال لوکاں دیاں یاریاں مرزائیاں نال دوستیاں مرزائیاں نال لین دین جڑے حضور دی ختم نبوت دے منکرن جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دی خاطر لڑی گئی مسلمہ کذاب لشکر لے کے آ گیا 40,000 سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا پہلے جدو خلیفہ بنے
تو آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، کوئی بدری صحابی نہیں جائے گا، حضور دے تبرکات نال اسی زیارت کریں گے۔ جدوں حضور دی ناموس دا مسئلہ پیدا ہویا تے بنایا ہویا قانون خود توڑ دیتا صدیق اکبر نے، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے۔ تے پتہ ہے حضور دی ختم نبوت دی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہوئے، 72 جنگاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے، انہاں وچ 700 تو تے حافظ تے قاری صحابہ سن، 11 وچ بدری صحابہ سن۔ تے اتنی وڈی حضور دی ناموس دا مسئلہ ہے جڑا آج مسلمان جنج مرضی ہوندا رہے، نہیں جی میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، میں کہہ دیتے تو بخشش ہی نہیں، آخر تے سوال ہی حضور دے بارے، قبر وچ تیسرا سوال نماز دے بارے، تیسرا سوال ہی رسول اللہ دے بارے، پہلا سوال ہے مر ربوں کا، دوسرا سوال ہے مادینوں کا، تیسرا سوال ہی حضور دے بارے، اے ہے بھی گزشتہ زندگی دے بارے۔ قبر وچ اے سوال نہیں ہونا ہے کونن، اے ماضی استمراری ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس ہوئے اے جڑے نبی سامنے جلوہ گرن دنیا اتے انہاں نال کتنی وفا کیتی ہے، انہاں دے بارے تو کی کردا رہندا سی، کی کہندا رہندا سی، اے ہی آخری سوال ہے۔ توجہ، ابو مسلم خولانی کو گرفتار کر لیا اسود انسی نے، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں، اتشہد انی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کی آہدہ میں سنے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا عجیب بندہ ہے، انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا۔ انہیں دوبارہ پھر سوال کیتا ابو مسلم خولانی کو، انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول؟ فرمایا کی آہدہ میں نے سنی دا ہی کوئی نہیں۔ مومن نہیں ہونا چاہیے، حضور دی شان آوے تو کہے آہو جی سبحان اللہ، جو کوئی خلاف گل کرے انہوں نے کہا کی میں تو سنے ہی کوئی نہیں۔ تیسری باری انہیں کیا، آپ نے فرمایا تینوں میں پہلے کیا میں نے سنی دا ہی کوئی نہیں تیرے بارے۔ انہیں کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی۔ آپ نے جدو مشکاں بنن لگے آپ نے فرمایا مسئلہ کیویں ہن تانوں؟ انہاں کہا تینوں اگ سٹنا ہے، تو اسود انسی نو نبی نے مندا۔ انہیں کہا چھڑ دیو، میری ذات دا مسئلہ ہوندا تو میں ڈر جانا سی، ہن حضور دی ہے شان دا مسئلہ، رب جانے یا اگ جانے، نبی جانے یا اگ جانے، میں خود جاندا اگ وچ، میں حضور دی خاتم النبیین واسطے جانا ہے، اساں حضور نو خاتم النبیین، میں ویکھدا ہوں اگ کیڑی جڑی ابو مسلم خولانی نو جلاندی۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا، میرے کو 10 جلداں وچ موجود ہے، او دے وچ واقعہ لکھیا، عربی وچ موجود ہے، مطلب تسی کو اردو وچ میرے کو موجود ہے، او دے وچ لکھیا جدوں ابو مسلم خولانی اندر گئے اگ وچ، کھڑیاں باہر آ گئے، اسود انسی نو فرمان لگے اور دس کی کرنی، اور دس۔ او دے کارندے کہن لگے بھئی اس بابے نو ایتھوں کڈ باہر، جے 4 داڑے ہو رہے تے تیری یہ جعلی جڑی نبوت ہے تے غائب ہو جائے گی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نو یہی تانا دیتا بادشاہی مسجد جدوں کانے نال مقابلہ کیتا قیدیانی نال، پیر صاحب نے فرمایا قلم اپنا جدہ چل جائے گا وہ حق تے، بعد وچ لوگاں نے کیا حضور جے قلم نہ چلدا تے پھر؟ پیر میرے علی شاہ صاحب جلال وچ آ گئے، فرمایا جلے کوئی اپنی ذات دا مسئلہ سی، سانو حضور نے پچھو کیا سی اعلان کر دیتا، فرمایا قلم تے معمولی بات سی جی حضور دی خاتم النبیین ہونے دے واسطے میرے علی شاہ جے مردہ زندہ کرن دا دعویٰ کرتے تے اسی مردہ بھی زندہ کرا دینا۔ توجہ، ابو مسلم خولانی اتھوں روانہ ہوئے، مسجد نبی شریف وچ گئے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، حضرت صدیق اکبر دا زمانہ، آپ نے اپنی اونٹنی بار مسجد دے بٹھائی اندر جا کے نفل نیت دیتے، حضرت عمر اتنی دیر آئے مسجد وچ، ویکھیا کہ بندہ کوئی اجنبی لگدا ہے، آپ بیٹھ گئے سلام پھیریا تے آپ نے فرمایا اوئے اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، حضور نے فرمایا اللہ دی فراست کو ڈریا کرو، مومن دی فراست کو اللہ دے نور نال ویکھدا۔ حضرت عمر انہوں نے چہرے وال ویکھیا، فرمایا جنا کوئی وڈا کام کر کے لایا لگدا، چہرہ دس پہ ہوندا ہے نا بندے دا۔ آپ نے فرمایا جنیا کتوں آیا؟ انہاں کہا یمن چوں آیا۔ حضرت عمر نو ہور تجسس ہویا، فرمایا اوتھے ایک اللہ نے ابراہیم ثانی پیدا کیتا ہے، جس طرح ابراہیم نو اگ نہیں جلایا ساڈے حضور دے غلام نو بھی نہیں جلایا، جاندا اس نو کون ہے؟ آپ نے فرمایا جی وہ تے میں ہی ہاں۔ حضرت عمر اٹھے، انہاں دی پیشانی چومی، صدیق اکبر کو لے گئے، انہاں بھی پیشانی چومی۔ ہن میں جڑی گل مجمع دی کرن لگا، دوویں بزرگ نپ کے لے آئے ابو مسلم خولانی نو مسجد نبوی شریف وچ، حضرت بلال نو فرمایا جی اعلان کرو سارے مدینے والے کٹھے ہون۔ انہاں کہا جی کیوں؟ فرمایا ابو مسلم خولانی دسنا پھر حضور دی شان اتنے کنج ظاہر ہوئی سی، تے آگے چ میں کنج گیا تے باہر کنج آیا تے پھر انج کنج ہویا۔ میں کہا اللہ بھی مجمع وچ اللہ نبی دی تعریف کرے، حضور بھی چاون تعریف مجمع چ ہوے، ابو بکر و عمر بھی چاون مجمع چ تعریف ہوے، تے اے مجمع کیوں ناجائز ہوے؟ رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔